بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ دوستو، موجودہ حالات کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ کمنٹ بھی کر دیا کریں اور ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ کئی بار دوستوں کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ مجبور ہو جس کی یہ ضرورت ہو اور پوری ہو جائے، تو اس نیت کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ دوستو، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آج کا عمل اس سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ مثلا میاں ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، یا بیوی ہے وہ اپنے میاں کو چھوڑ کر کسی غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی ہو، یا کوئی آپ کے بہن بھائی ہے، الغرض کوئی بھی ایسا بندہ کہ جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو آپ اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوئی طریقہ ایسا نہیں مل رہا کہ جس سے وہ بندہ ان چیزوں سے ہٹ کے اپنی لائن پہ آ جائے، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ ایک عداوت کا، جدائی کا، نفرت کا ایک عمل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہوا، خدا را ناجائز مت کرنا۔ خواہ مخواہ میاں بیوی ہیں ان کے درمیان میں لڑائی، کوئی بہن بھائی ہیں ان کے درمیان میں لڑائی، یا رشتہ داروں میں لڑائی کروانے کے لیے یہ عمل مت کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں بری ذمہ ہوں۔ جائز مقصد کے لیے آپ کام کریں، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں۔ اب عمل بتانے لگا ہوں تو ذرا غور سے ویڈیو کو سنیے گا تاکہ آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے اور آپ صحیح طریقے سے عمل کر لیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو عداوت، نفرت، جدائی، اس طرح کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ چاند کی 14 تاریخ سے لے کر 29-30 تک کے درمیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کریں گے تو وہ تکا لگانے والی بات ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو پھر بھی۔ لیکن یہ جو دن ہوتے ہیں آخری ایام چاند کے، ان میں اگر کیا جائے تو 100% رزلٹ ملتا ہے، بشرطے کہ 2 چیزیں ہوں اس میں، بلکہ 3 چیزیں ہوں۔ ایک یہ کہ صدقہ دیا ہوا ہو، نمبر 2 عمل صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، نمبر 3 عمل جائز مقصد کے لیے کیا گیا ہو، تو کبھی عمل ضائع نہیں ہوتا، عمل رائے گاہ نہیں جاتا۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ چاند کے 14 تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تک کے درمیان جو بھی ہفتہ یا منگل کی رات ہو، یعنی جمعے کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہفتہ کی رات ہوتی ہے، اور پیر کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ منگل کی رات کہلاتی ہے۔ تو ہفتے کی رات ہو یا منگل کی رات ہو، آپ نے سفید پیپر لے لینا ہے۔ سفید پیپر وہ ہو جس کے اوپر لائنیں نہ لگی ہوں، سادہ پیپر ہو جیسے کہ فوٹو اسٹیٹ پہ چلتا ہے، اس طرح کا کاغذ ہو، آپ کو اسٹیشنری والے سے مل جائے گا، تو وہاں سے وہ پیپر لے آئیں، اور یہ عبارت آگے جو آپ کو نظر آئے گی، یہ عبارت آپ نے رات کو آپ نے ایک ٹائم رکھنا ہے، عشاء کے بعد کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، 9 بجے رکھ لیں، 10 بجے رکھ لیں، 11 بجے، 12 بجے، جو بھی آپ کا دل کرے، لیکن یہ عمل کرنا ہے تو اس کا جتنے دن عمل کرنا ہوگا اتنے دن ٹائم وہی ہوگا۔ اب یہ چھوٹی سی عبارت ہے، یہ ابھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں۔ یہ عبارت آپ نے 70 بار لکھنی ہے، یعنی ایک بار لکھیں، پھر تھوڑا بیچ میں سپیس دے کر پھر لکھیں، پھر سپیس دیں، پھر لکھیں، پھر سپیس دیں، یعنی اسی طریقے سے کرتے کرتے 70 بار آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ اس کو 70 بار لکھ لیں تو اس کو یعنی ایک ایک عبارت کو، یعنی ایک ایک نقش کو آپ الگ کرتے جائیں۔ اب ان 70 کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکٹھے کر کے رکھ لینا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے 70 جوتیاں مارنی ہیں، 70 جوتیاں مارنی ہیں، اور 70 جوتیاں مارتے ہوئے اپنے دشمن کا نام لینا ہے کہ فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں سے جدائی ہو جائے، فلاں بن فلاں اگر فلاں بن فلاں سے ملے تو اس کو جوتے پر پڑیں، یعنی اس طریقے کے الفاظ۔ لیکن جو الفاظ آپ پہلا جوتا مارتے ہوئے کہیں گے وہی الفاظ آپ بے شک کسی کاغذ پہ لکھ لیں، اسی کاغذ پہ لکھ کے تو وہی الفاظ بار بار دہرائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک بار یا 2 بار یا 4 بار کچھ الفاظ کہے پھر کچھ کہنے لگ گئے، اس طریقے سے نہیں۔
جو الفاظ پہلی جوتی مارتے ہوئے آپ نے کہنا ہے وہی الفاظ آپ نے 70 جوتیاں مارنے کے دوران کہنے ہیں، ہر جوتی مارتے ہوئے وہی الفاظ دہرانے ہیں بار بار۔ جب آپ 70 بار اس کو جوتیاں مار لیں تو پھر آپ نے سب کو جلا دینا ہے، لیکن اکٹھی آگ نہیں لگانی، ایک ایک کر کے ایک کو آگ لگائے وہ جل جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے 70 کے 70 جلا دینے ہیں۔ جلانے کے بعد آپ نے ان کی راکھ کو واش روم کے اندر پھینک دینا ہے، بس آپ کا کام ختم، آگے اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، 7 دن لگاتار یہ آپ عمل کریں گے، اور اس میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ ٹائم بھی ایک ہوگا اور جگہ بھی ایک ہی ہوگی، الگ کمرے میں ہوں گے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں اس وقت بے شک کمرے میں سامان پڑا ہے، کچھ بھی پڑا ہے، پڑا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بندہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اکیلا ہونا چاہیے۔ اور یہ جب آپ نقش بنائیں گے اس وقت آپ کا منہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے، جس طرف سے سورج نکلتا ہے اس طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے، اس طرح منہ کر کے آپ بیٹھیں گے۔ یا پھر اگر آپ کو رجال الغیب کے بارے میں علم ہے تو رجال الغیب کو سب سے پہلے سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں، رجال الغیب آپ کے پشت کی طرف ہونے چاہیے، تو اس طریقے سے کر لیں۔ اگر آپ کو رجال الغیب کا نہیں پتہ تو آپ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کی ہے کہ صدقہ 3 باتیں بتائی تھیں، ان میں نے ایک صدقے کی بات بتائی ہے۔ جب آپ کوئی بھی عمل کرنے لگیں تو حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس گوشت کی گنجائش ہے تو 1.25 کلو گوشت لے کے کسی غریب کو دے دیں، یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 1.25 کلو چاول، ٹوٹا چاول جو سستے ہوتے ہیں وہ والے لے لیں، 3 پاؤ چینی لے لیں، 1.25 کلو چینی لے لیں، تو ان کو مکس کر کے وہ اسی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس عمل کی نیت سے آپ وہ صدقہ قبرستان میں جا کے پھینکیں، چمٹیوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ اس کے بعد یہ آپ عمل کریں۔ تو اس عمل کے لیے بھی آپ نے کچھ یوں ہی کرنا ہے کہ پہلے صدقہ دینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے کاغذ تیار رکھیں۔ اب یہ چیز تو میں نے بتا دی ہے، اب 2 چیزیں اس میں رہ گئی ہیں جو بتانی ضروری ہیں۔ اب وہ 2 باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو زعفران اور عرق گلاب کی سیاہی چاہیے۔ زیادہ مہنگا نہیں ہے، 100 روپے کا، 200-300 روپے کا آپ زعفران لے لیں، اور 20-25 روپے کی آپ کو عرق گلاب مل جائے گا، وہ لے لیں، تو اس کی آپ سیاہی تیار کر لیں، تو یہ 7 دن آپ کا چل جائے گا۔ آپ کا کام چاہے دوسرے دن ہو جائے چاہے تیسرے دن ہو جائے، لیکن آپ کو 7 دن پورے کرنے ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے عرق گلاب اور زعفران کی سیاہی سے لکھنا ہے، اس کے علاوہ کسی کلر کی سیاہی سے آپ نہیں لکھ سکتے۔ اگلی بات جو ہے، یہ جو لکھائی کرنی ہے آپ نے، یہ لکھا ہوا ہے نا، فرعون، نمرود، شداد، شمر، یزید، ابلیس، فلاں بن فلاں پر جوتے برسائیں برسائیں برسائیں۔ اب جہاں پہ لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں، یہاں پہ اگر اسلامی نام ہے دشمن کا تو پھر آپ نے نام نہیں لکھنا، پھر اس کے اعداد نکال لیں، اعداد نکال کے یہاں پہ باقی آپ اردو کی عبارت اسی طریقے سے لکھیں کہ فرعون، نمرود، شداد، شمر، یزید، ابلیس، آگے جو اعداد بنتے ہیں وہ اعداد لکھ دیں، پر جوتے برسائیں برسائیں برسائیں، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اعداد نکالنے کا طریقہ نہیں پتہ تو پھر اس کا ایک اور طریقہ کار ہے، وہ آپ مجھے کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں گے، یا واٹس ایپ پہ یہ جو نمبر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ مجھے وائس میسیج کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ تو لیکن اسلامی نام خدا را کبھی بھی نہ لکھیے گا، یہ ذہن میں رکھنا، ورنہ عمل الٹ چل جائے گا اور آپ کی اپنی تباہی بربادی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سوچ سمجھ کے کرنا۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی ہو، آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کسی بات کی، تو آپ کمنٹ میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔